رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر کے عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب واپس آتے تھے تو پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ تیار کر کے دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، یعنی وہی آنا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے میں نے کہا تھا وہی آنا شروع جو ہوا ہے اس کے بارے میں دو قول ہے۔ ایک قول کے مطابق 8 ربیع الاول پیر کے دن ہے، اور ایک قول کے مطابق کتنا 17 رمضان پیر کے دن ہے۔ سمجھ گئی؟ دو قول ہے۔ وہوا فی غار، اور تطبیق بھی میں نے بتا دی۔ تطبیق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 6 مہینہ پہلے سے جو اچھے خواب وغیرہ دیکھتے تھے اور غار حرا میں جانا شروع ہوا وہ تھا ربیع الاول کا 8 تاریخ۔ اس کے بعد 6 مہینے کے بعد یعنی 17 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وہی آنا شروع ہوا۔ وہ فی غار حرا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، فجاءہ الملک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے تو فرشتہ آئے، جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کے کہا فقال اقرأ، انہوں نے کیا کہا؟ پڑھیے۔ بات یہ ہے کہ پڑھیے جب کہا جائے تو وہ تو کہیں گے کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی سے پڑھے نہیں تھے، ہے نا؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا فقلت ما انا بقاری، میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھنے والا تھوڑی ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخذنی فغتنی، جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑا، فغتنی، اور مجھے دبوچا، یعنی اپنے سینے کے ساتھ لگایا، زور سے دبایا، سینے کے ساتھ لگا کر کے زور سے دبایا، اتنے زور سے دبایا حتی بلغ من الجہد، جہد دونوں طرح پڑھ سکتی ہے، یہاں تک کہ میری طاقت انتہا کو پہنچ گئی، جہدہ، میری طاقت کہاں پہنچ گئی؟ انتہا کو پہنچ گئی، مرنے کے قریب ہو گیا، یعنی اتنے زور سے دبایا، ہاں جہدہ یعنی انتہا کو پہنچ گیا، جہد یعنی میری طاقت انتہا کو پہنچ گئی، میں انتہا کو پہنچ گیا یا میری طاقت انتہا کو پہنچ گئی، سمجھ گئی؟ ہاں، یعنی بہت سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے زور سے دبایا میری سانس نکلنے کے قریب ہو گیا، اتنے زور سے۔ ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا مجھے، دبوچنے کے بعد پھر چھوڑ دیا۔ فقال اقرأ، جہدہ، یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، انتہا کو پہنچ گئی۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا دوبارہ۔ فقال اقرأ، پھر کہا پڑھیے۔ فقلت ما انا بقاری، میں نے کہا جی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ قال فاخذنی، فرماتے پھر پکڑا، فغتنی الثالثۃ، تیسرا مرتبہ بھی اسی طرح دبانے لگے۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیے۔ یہ دبانا کیوں ہے؟ اصل میں اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، اہل تصوف کہ وہاں تصرف ایک اصطلاح ہے، کیا ہے؟ تصرف۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، کسی کمزور قسم کے جو سالک ہوتے ہیں، جو مرید ہوتے ہیں، ان کے اوپر اپنا اثر ڈالتے ہیں، کبھی کبھی اس کے لیے کبھی کبھی معانقہ کرتے ہیں، اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، کبھی پیٹھ پر ہاتھ تھپ تھپاتے ہیں، ہے نا؟ تو کچھ صورت اس طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح کے۔ تو دبانے سے کیا ہوتا ہے، ایک سینے کی کیفیت دوسرے سینے میں منتقل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، ایک طرح کے ایک چیز کو قبول کرنے کی طاقت آ جاتی ہے، جو چیز دل کے اندر ہے ہی نہیں اس کی طاقت آ جاتی ہے، تصرف بولتے ہیں۔ اس بارے میں ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں؟ یہ جو تصرف ہے، یہ میں جب دورہ حدیث پڑھتا تھا بخاری، کیا کہتے ہیں، امتحان میں بھی یہ آ گیا تصرف، اس کے کیا طریقہ ہے، کتنے اقسام ہیں، کیوں کرتے ہیں۔ شاید ابن ماجہ میں سوال آ گیا تھا، اس میں آ گیا تھا ابن ماجہ شریف میں،
لیکن مجھے یاد نہیں رہا کہ کبھی میں اس کے بارے میں تفصیلات کہیں پڑھا ہوں یا سنا ہوں. کبھی تفصیلات نہ میں پڑھا ہوں کبھی نہ سنا ہوں. لیکن امتحان میں الحمدللہ مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا. امتحان میں کبھی ڈر نہیں لگتا. بیٹھ جاتا ہوں اللہ کے نام سے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. تو جب یہ سوال آیا تو میں نے کیا کیا کہ اس کے بارے میں بالکل تفصیل لکھ دی. میں نے اتنے قسم ہے، اس کو ایسا کیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو پورا میں نے لکھ تو دیا. لیکن امتحان کے بعد میرے دل میں تو آیا کہ میں کبھی یہ پڑھا ہی نہیں تو کیا جو لکھا ہوں کہیں پاس بھی کروں گا، کیا کہوں گا پتہ نہیں کچھ. لیکن کبھی بتاتا نہیں کسی کو کیا لکھا نہیں لکھا، کچھ بھی نہیں. امتحان کیسا ہوا؟ الحمدللہ بہت اچھا ہوا. اسی میں 50 آ گیا. 50 میں کتنا آ گیا؟ 50 میں 50 آ گیا. 100 میں 100 آ گیا. ہاں، تو یہ میں نے اپنے کچھ یعنی اس لیے بتایا کہ یہ جو تصرف کی بات آئی تو میں نے بتا دیا. تو اس میں کیا ہے، کبھی ہوتا ہے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں کبھی اہل اللہ، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں اپنے سینے کے ساتھ سینہ لگاتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ سینہ لگایا اور بہت زبردست دبایا. اس کی وجہ سے کیا ہوا، دل بالکل صاف ہو گیا، اور ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو گئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے. ثم ارسلنی فقال اقرا چھوڑ کر کے جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 آیاتیں پڑھنے کے لیے فرمایا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو جبریل علیہ السلام نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھنے لگے. اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی ہے نا. اس میں کیا ہے، سورہ علق کے اقرا بسم ربک الذی خلق. اب پڑھیے اپنی پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. یعنی اللہ کے نام سے پڑھیے. معلوم ہوا اسلام کی سب سے پہلی جو تعلیم ہے وہ ہے پڑھنا چاہیے. پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر علم آتا ہے. انسان نہیں پڑھے گا تو علم کیسے آئے گا، ہے نا. پڑھنے سے ترقی ہوگی دنیا اور آخرت میں ہر جگہ. نہیں پڑھے گا تو وہ جاہل بھی ہوگا، اس کی ترقی نہیں ہوگی. گدھے کی طرح بہت زیادہ سامان تو ڈھوئے گا لیکن اس کی ترقی خاص نہیں ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. انسان کو اللہ نے پیدا کیا بس خون سے جمع ہوا. خون سے کئی طریقہ ہے، بعد میں اس کو بتائیں گے. یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑی شان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو ایسے بے جان چیز جس کے اندر کوئی جان ہی نہیں، غلیظ چیز ہے، ناپاک چیز ہے، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک پاک انسان. تو پاک انسان کو اللہ نے بنایا اور یہ فرمایا وربک الاکرم. آپ کا پروردگار باعزت ہے. وربک الاکرم الذی علم بالقلم. کس سے سکھایا، کس کے ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے سے. ہاں، قلم کے ذریعے سے اللہ نے سکھایا. لہذا قلم کا احترام ہونا چاہیے، قلم کو پھینکنا نہیں چاہیے. اس سے اللہ نے علم دیا ہے. سمجھ گئی؟ جتنی کتابیں ہیں ہر ایک کے پیچھے قلم ہے. سب کے پیچھے، علم کے پیچھے قلم کا ہاتھ ہے. تو اس لیے قلم کا احترام ضروری ہے. علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو وہ چیز سکھایا جو اس کو پتہ ہی نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھنے لگے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے گویا کہ ایک انسان کو نچوڑ کر رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ بالکل نچوڑ کر رکھ دیا. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کر واپس آئے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کے اندر کپاہٹ تھی، دل کانپ رہا تھا.
ہے نا، ڈر کے مارے انسان کو ڈراؤنا ہو. شیر سامنے اچانک آ جائے انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے. ارے ایک تمہارے سامنے تو ایک ککروچ آ جائے تو اس طرح دوڑتی ہو، ایسا لگتا ہے کوئی شیر آ جائے. نہیں دوڑتی؟ ارے پتہ نہیں کہ تم بچیاں کیوں ڈرتی ہو ککروچ سے اتنا. ہاں خام کھا کے کودتی رہتی ہے دیکھ کر، پتہ نہیں کیا ہے. یرجف فؤادہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کانپ رہا تھا، بالکل آپ صلی اللہ تھر تھرا رہا تھا ڈر کے مارے. کیا ہوگا نہیں ہوگا، اتنے زور سے دبایا، کون ہے کیسے ہے کچھ پتہ نہیں چلا نا کہ وہ آدمی کون ہے. فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے، 3 میل دور وہاں سے ہے. ڈرتے کانپتے ہانپتے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہاں، اپنے بیوی کے وہاں. فقال زملونی زملونی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپکپاہٹ کی وجہ سے اور ڈر کے مارے بخار آ گیا. کیا گیا؟ ہاں بعض کو بخار آ جاتا ڈر کے مارے. ہاں بعض بچوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو اگر زور سے اگر کوئی بات کہی جائے تو ان کو بخار آ جاتا ہے. ہاں ڈانٹا جائے زور سے تو بخار آ جاتا ہے کبھی کبھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کمبل اوڑھ دو. زملونی زملونی کئی مرتبہ فرمایا. فزملوہ، چنانچہ گھر میں آنے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں خادمہ وغیرہ ہوگی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھ دیا. لیکن یہ تو کوئی بخار نہیں ہے اصل میں، یہ تو ڈر کے مارے اس طرح کے دل کانپ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کے اندر گرمی آ جاتی ہے اس طرح کے. فَذَمَّلُوا حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دہشت ختم ہو گئی، ڈر ختم ہو گیا. جس ڈر کی وجہ سے کپکپاہٹ ہو رہی تھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل حالت میں آ گئے، نارمل حالت میں آ گئے. اس کے بعد فقال علی خدیجہ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، اور اس کو پوری خبر بتا دی. یہ ہوا کہ ایک آدمی وہاں سے نکل رہا تھا، ایک آدمی آیا اس طرح کہ مجھے دبا کر کے کہا پڑھیے. میں نے کہا مجھے آتا نہیں، اس طرح کا 3 مرتبہ کیا، پھر یہ کہا وہ کہا، سب بتایا. بتانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنے جان کا ڈر ہے، میں مارا نہ جاؤں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مر نہ جاؤں، بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ بیوی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 100% وہ اعتماد کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حمیدہ ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ چکی تھی اور ان کے اوپر اعتماد تھا ان کو. تو وہ کہنے لگی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس طرح کے حالت میں مر جائیں، آپ کے اندر اتنی اچھے اوصاف ہیں، آپ ابھی دنیا میں جانے کے وقت نہیں ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا. فقالت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہنے لگی بالکل نہیں، خدا کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو رسوا بالکل نہیں کریں گے. آپ مر جائیں گے، آپ کو کوئی رسوا ہوگا، کوئی نقصان ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اہم خصوصیات آپ کے اخلاق حمیدہ میں سے انہوں نے گنوائی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے انک لا تصل الرحیم، آپ تو ایسے آدمی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. ذوی الارحام پڑھ چکی ہو؟ کس میں؟ قرآن میں اور کسی کتاب میں؟ سراجی میں؟ ہاں ذوی الارحام، یعنی دور کے جو رشتہ دار تھے.
کیا ارے نانیال وغیرہ یہ سب اپنے ماموں نانی نانیال وغیرہ کے جو رشتے دار ہیں دور کے، تو صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتے داری یعنی دور کے ہو قریب کے ہو رشتے داروں کو جوڑ کر رکھنا، رشتے داروں کو جوڑ کے رکھنا، ان کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔ کیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر ایسی بڑی بات بن جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، کہیں خالہ کے ساتھ، خالہ زاد بہن کے ساتھ، خالہ پھوپھی کے ساتھ، ہے نا، ماموں کے ساتھ، مامی کے ساتھ، اس طرح کے چھوٹی چھوٹی بات لے کر کے ایسی بات بن جاتی ہے کہ بعد کے تو بات ہی بند ہو جاتی ہے۔ تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی فرماتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے اچھا معاملہ کرتے تھے، ایسا کام کرتے تھے تاکہ ان کے ساتھ رشتہ داری برقرار رکھے۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تم سے کٹے تعلقات کو برقرار رکھنا نہ چاہے ان کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھو۔ دوسرے لوگ یعنی رشتہ دار لوگ چاہے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرے پھر بھی اچھا معاملہ کرو۔ کوئی اچھا معاملہ کرے اس کے بدلے میں اچھا معاملہ کرنا، احسان کرنا، یہ تو بدلہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس نے بھی دیا، میں نے بھی دیا، تو برابر، بالکل برابر ہے، یہ ہے نا۔ لیکن کوئی اگر مجھے نہ دے، میرے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرے، میں اس سے اچھا معاملہ کروں، وہ مجھے ہدیہ نہ دے، میں کیا کروں، اس کو ہدیہ دوں، یہ اچھی بات ہے۔ سمجھ گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس طرح تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون اچھا معاملہ کرتا ہے، نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوسروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتے تھے۔ انک لا تصل الرحیم، اب رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑتے ہیں۔ دوسری صفت وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ بوجھ کو اپنے اوپر اٹھاتے ہیں، بوجھ کو اپنے اوپر اٹھاتے ہیں۔ کیسے بوجھ؟ کوئی راستے سے جا رہا ہے، وہ بوجھ اٹھا نہیں پا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ لے کر کے اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے تھے اور اس کے وہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی تھی وہاں پہنچا دیتے تھے۔ واقعہ سنی ہو؟ ہاں، ارے کوئی بوڑھی وغیرہ کے واقعہ نہیں سنی ہے؟ اس طرح کے بہت سارے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کے سامان بوجھ وغیرہ اپنے کندھے پر اٹھا کر کے ان کو وہاں پہنچا دیتے تھے۔ اس کا اور ایک مطلب ہے، بوجھ سے مراد قرضہ وغیرہ، کوئی قرضدار بن گیا تو قرض بھی تو ایک بہت بڑا بوجھ ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرض چکاتے تھے۔ اب دیکھو کوئی آدمی ہے آج کل کہ دوسروں کے قرض کو چکائے، ارے قرض اگر لے لے تو اس کو ادا کرنے کے لیے کیا کیا حربہ اختیار کرتا ہے، کیسے اس کو وصول کروں، ہے نا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ لوگ بھی ایسے ہو گئے قرض لینے کے بعد ایسا معاملہ کرتا ہے گویا کہ انہوں نے خود ہی قرض دیا ہے، ایسا کرتا ہے، غلط کام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، دوسروں کے بوجھ اپنے اوپر لے لیتے تھے، دوسروں کے قرضہ خود ادا کرتے تھے۔ کوئی قرضدار ہو گیا آ کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مقروض ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر کے اپنے پاس کچھ بھی ہوتا تھا محنت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرض کو چکا دیتے تھے۔ تحمل الکلہ، بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ کتنی صفت ہوئی؟ 2۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور نہتوں کے لیے جن کے کام کاج کا کوئی نہیں ہے اس کے لیے آپ کماتے ہیں۔ کوئی یتیم ہے جس کے کام کاج کا کوئی نہیں ہے، کوئی بیوہ ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کماتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری کر کے دوسروں کی ضرورت کو پوری کرتے تھے، بیوہ ہے، یتیم ہے، ان کے لیے کام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی آدمی اپنے بچوں کے لیے بھی، بعض لوگ اتنے بیوقوف ہوتے ہیں اور اتنے سست کاہل ہوتے ہیں، کمانے کے لیے تیار نہیں ہوتے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ دوسروں کے لیے کماتے تھے. کتنا ہوا؟ 3. نمبر 4 وتقری الضیف، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ مہمان نوازی فرماتے ہیں. مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے نہیں دیکھتے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، قریب کے ہیں یا دور کے ہیں. لوگ آج کل مہمان نوازی کے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ نے روپیہ پیسہ سب کچھ دیا ہے لیکن گھر زیادہ نہیں بنائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ 1-2 گھر کافی ہے اپنے لیے، زیادہ گھر بنائیں گے تو مہمان آ جائے گا. ہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں آج کل. زیادہ گھر بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ مہمان آ جائیں گے، رہیں گے، بولیں گے ان کا گھر ہے چلو 2-4 دن گھوم کے آتے ہیں. ہاں کیسے آدمی بھی ملیں گے دنیا میں، یہ چڑیا خانہ ہے یہ دنیا، سب کچھ مل جائے گا. تو مہمان، ایک آدمی تھا کہ وہ اتنا بخیل، وہ اپنے جو ہمارے یہاں جو بکری ہے وہ دودھ تو بہت کم دیتی ہے نا، لیکن عرب کی جو بکریاں ہیں یا پہاڑی جو بکریاں ہیں وہ بکری کے تھن میں منہ دے کر کے دودھ پیتا تھا تاکہ آواز نہ ہو. آواز ہوگی تو وہ کوئی آواز ہو جائے گی کہ ہاں بکری کے دودھ ہے ان کے گھر میں، چلو ہم کہیں گے ذرا دودھ دو ہم پیئیں گے. اس زمانے میں دکان اتنا تھوڑی تھا کہ بازار وغیرہ، کھانے پینے کے اتنے سامان وغیرہ نہیں تھا. تو آدمی کے پاس مہمان آتا تھا، دودھ وغیرہ کے ذریعے سے مہمان نوازی کرتا تھا. وہ اتنا بڑا بخیل تھا کہ دودھ دوہنے کی آواز نہ ہو اس لیے وہ بکری کے تھن میں منہ دے کر کے دودھ پیتا تھا. بولو گے کچا دودھ؟ ارے دودھ تو کچا ہی پیتے ہیں، یہ تو ہمارے یہاں کا یہ ہو گیا کہ دودھ پکا کر پیتے نہیں. ہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی فرماتے تھے. کسی کو نہیں دیکھتے کہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں. ہمارے یہاں بہت سارے حساب کرتے ہیں کہ اپنے قریب کے ہیں یا قریب کے نہیں ہے، رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، آس پاس کے کوئی جان پہچان کا والا ہے یا نہیں ہے. دوست ہے بہت اچھی بات ہے، اچھے دوست یعنی اس کو مہمان بناتے ہیں اس کو. یہ غلط بات ہے. مہمان ہے تو اس کی مہمان نوازی ہونی چاہیے. وتقری الضیف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مہمان نوازی فرماتے تھے. بہت بڑی خاصیت ہے. 4 ہو گیا. نمبر 5 وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، نوائب نائبۃ کے جمع. نائبہ بولا جاتا ہے اچانک آنے والی مصیبت. مثال کے طور پر زلزلہ آ گیا، بھوچال آ گیا ہے نا، کوئی سیلاب آ گیا ہے نا، کوئی اور بھی آسمانی آفت آ گئی، آنے کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو گیا تو نقصان ہوتا ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ آسمانی مصیبتوں کے اوپر یعنی جب آسمانی بلائیں آئے تو اس میں لوگوں کو جو نقصان ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لوگوں کے مدد فرماتے تھے. آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے مشنری غیر مسلم وغیرہ زلزلہ میں یا کوئی سیلاب وغیرہ آ جائے تو اس کی کیا کرتے ہیں؟ دیکھ بھال کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی آفتوں مصیبتوں کے اوپر کیا کرتے تھے؟ مدد فرماتے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ ایسی شخصیت ہیں، ایسے آدمی ہیں، آپ کے اندر اتنی قیمتی صفاتیں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو رسوا کرے. چنانچہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت حال دریافت کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہاں گئی؟ اپنے چچاداد بھائی کے وہاں. فانطلقت به خدیجہ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی. کہاں؟ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى بن عم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے چچاداد بھائی ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچاداد اصل بھائی ہیں، چچاداد بھائی ہیں وہ، ان کے پاس لے گئی. بہت عمر رسید آدمی تھے. کون؟ ورقہ. یہ ایام جاہلیت میں بت پرستی وغیرہ چھوڑ کر کے نصرانی بن گئے تھے.
کیا بن گئے تھے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو قبول کر لیے تھے. وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ایسے آدمی تھے جو ایام جاہلیت میں نصرانی بن گئے تھے اور تعلیم یافتہ تھے. وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّةَ، کہتے ہیں کہ عبرانی زبان میں کتاب لکھتے تھے. وہ سوریانی زبان کے ماہر تھے. عربی تو ان کے مادری زبان ہے نا، لیکن وہ سوریانی زبان کے بھی ماہر تھے، عبرانی زبان کے بھی ماہر تھے. کہتے ہیں کہ یعنی انجیل کو عربی میں یعنی ترجمہ کرتے تھے، ٹرانسلیٹ کرتے تھے. وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّةَ، عبرانی کتاب کو لکھتے تھے. فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، کہتے ہیں کہ چنانچہ انجیل کو عبرانیہ سے عربی میں ترجمہ کرتے تھے. ما شاء اللہ ان یکتب، یعنی جو اللہ چاہتے تھے وہ لکھتے تھے، یعنی عربی زبان میں منتقل کرتے تھے. قد وکانا شیخا کبیرا قد عمی، کہتے ہیں بہت بوڑھے ہو گئے تھے وہ اور اندھے ہو گئے تھے. بہت عمر ہونے کی وجہ سے بعض لوگ بھوں بالکل بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا. وہ بہت بڑے ہو گئے تھے. تو وہ اہل کتاب میں سے تھے. فقالت له خدیجہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کہنے لگی یا ابن عمی، اے میرے چچے کے بیٹے، چچا بھائی، اسمع من ابن اخی کا، اپنے بھتیجے کی کہانی سنو. فقال له ورقہ یا ابن اخی، ورقہ نے کہا بھتیجا، ماذا ترى، بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو. فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو ورقہ ہیں اصل میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا بھائی ہیں. اوپر جا کر کے ان کے دادا ایک ہی ہے وہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل واقعہ بتایا، خبر مارا، جو کچھ بھی دیکھا. کسی جگہ چچا کہا، کسی جگہ چچا بھائی کہا گیا ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصل میں چچا بھائی ہیں. اور کسی جگہ جو چچا کہا گیا، چچا عمر رسیدہ ہونے کے اعتبار سے جس طرح بڑے آدمی کو چچا کہا جاتا ہے تو عربی میں بھی ایسے ہی کہا جاتا ہے، اصل میں چچا بھائی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واقعہ پورا بتایا. سننے کے بعد ورقہ نے کہا، فقال له ورقہ نے کہا هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، انہوں نے کہا یہ وہ ناموس، یہ رازدار ہیں، صاحب سر ہیں. ایک ہے ناموس، ایک ہے جاسوس. خیر کو جو لے آنے والا ہے، اچھی بات کو لے آنے والا ہے، وہ ناموس ہے. جاسوس بری باتیں، بری خبریں وغیرہ جو لاتا ہے وہ جاسوس وغیرہ ہوتا ہے. تو کہا یہ صاحب سر، یہ مقدس ذات الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے یہاں بھیجا تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام کے یہاں اللہ نے بھیجا تھا. موسیٰ کا نام کیوں لیا، عیسیٰ کا کیوں نہیں لیا؟ وہ تو نصرانی تھے. بس صبح کو انشاءاللہ